جو خواتین ماہواری بند ہونے کے بعد جن میں آسٹیوپروسس یعنی ہڈیوں کے بربرے پن کے چانسز بڑھ جاتے ہیں، وہ جب سبزیاں استعمال کرتی ہیں تو ان میں یہ ہڈیوں کا بربرا پن قدرے کم ہو جاتا ہے، کیونکہ سبزیوں سے ہمیں اینٹی آکسیڈنٹس ملتے ہیں. اور اس میں جو سبزیاں بڑی امپورٹنٹ ہیں وہ یہ آپ کی گوبھی بہت اچھی ہے، بند گوبھی، اور شملہ مرچ بہت اچھی سبزی ہے. سو یہ سبزی بہت امپورٹنٹ ہے آپ کی بون اسٹرینتھ کے لیے. نمبر 2، ہم یہ دیکھیں کہ جو ہماری ہڈیاں ہیں اس کا ایک بڑا حصہ پروٹین سے مل کے بنا ہے. اچھا. وہ پروٹین ہمیں گوشت سے، انڈے سے، ان چیزوں سے حاصل ہوتا ہے. وہ آپ کی خوراک کا ڈیلی کا حصہ ہونی چاہیے، خاص کر جب بچے ہیں، کیونکہ ان میں گروئنگ ایج ہوتی ہے. 7 سال، 8 سال، 10 سال کے جو بچے ہیں ان میں بہت ضروری ہے یہ چیز. تو ایک اچھی ڈائٹ جو ہے، نمبر 2 اس میں جو آپ کا بڑا سورس ہونا چاہیے نا، وہ کیلشیم کا ہونا چاہیے. کیلشیم کا ایک بڑا سورس دودھ ہے، سب لوگ جانتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بڑی چیزیں ہیں. جیسے آج کل تو موسم ہے، فش کا موسم ہے آج کل. یہ سب یہ نہ بولیں سب لوگ جانتے ہیں، یقین کریں. نہیں، میں وہی آپ کو کوئی نہیں جانتا. اگر کئی لوگوں سے ہم پوچھتے ہیں جی آپ دودھ پیتے ہیں؟ نہیں، دودھ نہیں پیتے. کب سے نہیں پیا؟ نہیں جی، اس سے تو اسمیل آتی ہے. اب جب دودھ سے آپ کو اسمیل آتی ہے تو پھر آپ گیٹ ریڈی فار بون پینس. مگر بات سے لوگ یہ بھی تو کہتے ہیں نا کہ دودھ سے گیس ہوتی ہے، 40 سال کے بعد جو ہے نا دودھ چھوڑ دینا چاہیے، وہ پیٹ میں گیس پیدا کرتا ہے. خاص طور پہ بوڑھے لوگوں کے لیے تو دودھ بالکل ریکمنڈ نہیں ہے. نہیں، میرا نہیں خیال. تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جوانی میں نہیں پینا چاہیے. میرے پاس ریلز پڑی ہیں کتنے شوز پہ میرے ڈاکٹرز یہاں پہ آ کے بول کے گئے. اچھا، ہمیں نا کشمکش میں رکھا ہوا ہے، ہم بیلنس نہیں آ رہے، اتر جائیں دکشن جائیں. یہ جو ساری کشمکش ہے نا، یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے ہے اس ٹائم. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ ایکسپرٹ ہے. جیسے آپ نے یہ سوال پوچھا نا کہ ہم دودھ لیں یا نہ لیں، اس کا سب سے بیسٹ جواب آپ کو کوئی ڈائٹیشین جو غذا کا ماہر ہے اس سے لینا چاہیے. نہ تو کسی آرتھوپیڈک سرجن سے، نہ کسی ایسے بندے سے جس کے پاس بیسک نالج ہی نہیں ہے اس چیز کا. لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ لینے، نہیں میں آپ کو وہی بتانے لگا ہوں نا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ لینا چاہیے. ہاں، کسی بھی چیز کی زیادتی اچھی نہیں ہوتی. سو دودھ ایک بڑا اچھا سورس ہے کیلشیم کا. پھر آج کل فش ہے، فش کا تو موسم ہے، فش لینی چاہیے، وہ کیلشیم بھی ہے اور وائٹامن ڈی بھی ہے. پھر ڈرائی فروٹس، انجیر جو ہے وہ بہت اچھا سورس ہے آپ کے بچوں کے لیے اور آپ کے لیے کیلشیم کا، وہ آپ کو لینی چاہیے. ابھی جس طریقے سے جس کو کوئی اگر جوائنٹ کے ایشو نہیں ہوئے ناظرین، کسی کو ہڈیوں کا اگر کوئی پرابلم نہیں ہے، تو ہم کون سی ایسی غلطیاں کر لیتے ہیں اپنی جوانی میں جو کہ بڑھاپے میں جا کے ہمارے لیے سر درد بن جاتی ہے؟ مطلب ہڈیوں کا درد جو ہے وہ سر درد بن جاتا ہے. تو غلطیوں کی وجہ سے ہمارا سر درد بنتا ہے نا، تو ہم پوچھتے ہیں. اور ایسی کون سی یا کیا ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں کرنی چاہیے جس میں ہماری جو بونز ہیں وہ بڑھاپے تک ہمیں مضبوط رکھے، ہماری جوائنٹس مضبوط رہے، ٹھیک رہیں، ہمارا ساتھ دے؟ کیونکہ جب آپ کے جسم میں ان جوائنٹس وغیرہ میں دردیں شروع ہو جاتی ہیں نا، تو وہاں انسان اپنی ساری ہمت، اپنا امیون چھوڑ دیتا ہے، اپنی ساری ایفرٹ چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ درد انسان سے برداشت نہیں ہوتا. سارا ٹراما سب کچھ جو ہے نا درد سے شروع ہو جاتا ہے. پھر آج ہمارے پاس موجود ہیں ڈاکٹر عبدالباسط صاحب، ہمارے شو پہ آتے رہتے ہیں، آرتھوپیڈک سرجن ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. السلام علیکم، کیسے ہیں؟ جی وعلیکم السلام، تھینک یو سو مچ جی، انوائٹ کرنے کا شکریہ. سر آپ کی تو ضرورت ہمیں پڑتی رہتی ہے، کیونکہ ہمارا جو یہ سیگمنٹ ہوتا ہے، خاص طور پہ جو ہم شو کرتے ہیں وہ ہیلتھ بیس شو ہے ہمارا. ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کی رہنمائی ہو. یہ جوانی میں ہم بات کرنا چاہیں گے سب سے پہلے کہ کون سی ایسی مسٹیکس ہم کرتے ہیں جو ہم ایسا کوئی خیال نہیں کرتے یا ہم کیئر نہیں کرتے، یا کوئی ایسی چیز جو ہم بالکل چھوڑ دیتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں بڑھاپے جس طرح آپ نے ذکر کیا نا کہ ہڈیوں کے درد اور جوڑوں کے درد کا، اب تو میں یہ کہتا ہوتا ہوں کہ جو ہم نے بیج بوئے وہ اب پھل کاٹنے کا وقت اس ٹائم آ گیا ہوا ہے. اور وہ یہ ہے کہ جو لائف سٹائل، جو خوراک ہماری پچھلے 20-30 سال رہی، وہ اب لوگوں میں نظر آنا شروع ہو گئی. آپ دیکھیں، پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ ہڈیوں کے درد، جوڑوں کے درد یہ بڑھاپے کے درد ہیں، اولڈ ایج لوگوں میں یہ مسائل ہوتے ہیں. لیکن اب بہت بڑی تعداد نوجوانوں کی بھی ایسی ہے جن کو روزانہ کلینک میں وہ آتے ہیں جن کو ہڈیوں کا درد ہے اور جوڑوں کا درد ہے یا پٹھوں کا درد ہے بہت بڑی تعداد میں. اور اگر ہم ان دونوں چیزوں کو کمبائن کریں کہ کیا وجوہات ہیں اس کی، کیا ہماری غلطیاں ہیں اور کیا ہم کر سکتے ہیں، تو میں 3 چیزیں کہوں گا جو آپ کی ہڈیوں کی مضبوطی کے لیے بہت ضروری ہیں. نمبر 1. نمبر 2 بہت ضروری ہیں کہ آپ کو بہت معمولی سی چوٹ سے فریکچرز نہ ہوں، اور بہت معمولی سا ذرا سا آپ کام زیادہ کر لیں تو آپ کو درد نہ شروع ہو جائے. اور نمبر 3 یہ کہ آپ کی اوورال بونز اور جو جوائنٹس ہیں وہ اسٹرانگ رہیں. وہ 3 چیزیں ہیں. نمبر 1 آپ کی ایک اچھی ڈائٹ، نمبر 2 آپ کی ایک اچھی فزیکل ایکٹیویٹی، اور نمبر 3 آپ کی ایک اچھی نیند. یہ 3 چیزیں ہیں جو آپ کی بون کو اور جوائنٹس کو اسٹرانگ کرتی ہیں. اب ان پہ 1 بائی 1 بات کرتے ہیں. نمبر 1 ڈائٹ ہمیں کون سی لینی چاہیے؟ وہ تمام ڈائٹ
اور وہ تمام غذائیں خوراک جو ہماری ہڈیوں کو وائٹامن ڈی کیلشیم اور منرلز پرووائڈ کرتی ہیں وہ ہمارے لیے ضروری ہیں. اور اس میں جو ٹاپ آف دا لسٹ ہیں آپ یہ جان کے حیران ہوں گی کہ وہ کوئی بہت فینسی چیزیں نہیں ہیں بلکہ وہی روزمرہ کی سبزیاں جو ہم گھروں میں استعمال کرتے ہیں وہ اس میں ٹاپ آف دا لسٹ ہیں. سبزیاں سب سے بیسٹ سورس ہیں ہماری بونز کی اسٹرینتھ کے لیے. اس میں ہمیں وائٹامن سی ملتا ہے اور خاص کر سبزیوں سے اینٹی آکسیڈنٹس ملتے ہیں جو ہڈیوں کی جو توڑ پھوڑ ہے اس کو کم کرتی ہیں. جو خواتین ماہواری بند ہونے کے بعد جن میں آسٹیوپروسس یعنی ہڈیوں کے بربرے پن کے چانسز بڑھ جاتے ہیں وہ جب سبزیاں استعمال کرتی ہیں تو ان میں یہ ہڈیوں کا بربرا پن قدرے کم ہو جاتا ہے کیونکہ سبزیوں سے ہمیں اینٹی آکسیڈنٹس ملتے ہیں. اور اس میں جو سبزیاں بڑی امپورٹنٹ ہیں وہ یہ آپ کی گوبھی بہت اچھی ہے, بند گوبھی, اور شملہ مرچ بہت اچھی سبزی ہے. اس سے اینٹی میں وہی آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ کوئی بہت مہنگی اور فینسی چیزیں نہیں ہیں بلکہ یہ وہی چیزیں ہیں جو ہم چھوڑ چکے ہیں بدقسمتی سے. وہ لوگ اوائڈ کرتے ہیں کہ بھائی گوبھی تو رہنے ہی دے, بلکہ گوبھی گوشت بنا ہو تو گوبھی بچ جاتی ہے بیچاری اور گوشت کھایا جاتا ہے. سو یہ سبزی بہت امپورٹنٹ ہے آپ کی بون اسٹرینتھ کے لیے. نمبر 2 ہم یہ دیکھیں کہ جو ہماری ہڈیاں ہیں اس کا ایک بڑا حصہ پروٹین سے مل کے بنا ہے. وہ پروٹین ہمیں گوشت سے, انڈے سے, ان چیزوں سے حاصل ہوتا ہے. وہ آپ کی خوراک کا ڈیلی کا حصہ ہونی چاہیے خاص کر جب بچے ہیں کیونکہ ان میں گروئنگ ایج ہوتی ہے. 7 سال 8 سال 10 سال کے جو بچے ہیں ان میں بہت ضروری ہے یہ چیز. تو ایک اچھی ڈائٹ جو ہے نمبر 2 اس میں جو آپ کا بڑا سورس ہونا چاہیے نا وہ کیلشیم کا ہونا چاہیے. کیلشیم کا ایک بڑا سورس دودھ ہے, سب لوگ جانتے ہیں, لیکن اس کے علاوہ بڑی چیزیں ہیں جیسے آج کل تو موسم ہے فش کا موسم ہے آج کل. یہ سب یہ نہ بولیں سب لوگ جانتے ہیں, یقین نہیں میں وہی آپ کو نہیں جانتا. اگر کئی لوگوں سے ہم پوچھتے ہیں جی آپ دودھ پیتے ہیں؟ نہیں دودھ نہیں پیتے. کب سے نہیں پیا؟ نہیں جی اس سے تو اسمیل آتی ہے. اب جب دودھ سے آپ کو اسمیل آتی ہے تو پھر آپ گیٹ ریڈی فار بون پینس. مگر بات سے لوگ یہ بھی تو کہتے ہیں نا کہ دودھ سے گیس ہوتی ہے, 40 سال کے بعد جو ہے نا دودھ چھوڑ دینا چاہیے, وہ پیٹ میں گیس پیدا کرتا ہے. خاص طور پہ بوڑھے لوگوں کے لیے تو دودھ بالکل ریکمنڈ نہیں ہے. نہیں میرا نہیں خیال. تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جوانی میں نہیں پینا چاہیے. میرے پاس ریلز پڑی ہیں کتنے شوز پہ میرے ڈاکٹرز یہاں پہ آ کے بول کے گئے. اچھا ہمیں نا کشمکش میں رکھا ہوا ہے, ہم بیلنس نہیں آ رہے, اتر جائیں دکشن جائیں. یہ جو ساری کشمکش ہے نا یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے ہے اس ٹائم, اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ ایکسپرٹ ہے. جیسے آپ نے یہ سوال پوچھا نا کہ ہم دودھ لیں یا نہ لیں, اس کا سب سے بیسٹ جواب آپ کو کوئی ڈائٹیشن جو غذا کا ماہر ہے اس سے لینا چاہیے. نہ تو کسی آرتھوپیڈک سرجن سے, نہ کسی ایسے بندے سے جس کے پاس بیسک نالج ہی نہیں ہے اس چیز کا. لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ لینے نہیں میں آپ کو وہی بتانے لگا ہوں نا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے, یہ لینا چاہیے. ہاں کسی بھی چیز کی زیادتی اچھی نہیں ہوتی. سو دودھ ایک بڑا اچھا سورس ہے کیلشیم کا. پھر آج کل فش ہے, فش کا تو موسم ہے, فش لینی چاہیے, وہ کیلشیم بھی ہے اور وائٹامن ڈی بھی ہے. پھر ڈرائی فروٹس, انجیر جو ہے وہ بہت اچھا سورس ہے آپ کے بچوں کے لیے اور آپ کے لیے کیلشیم کا, وہ آپ کو لینی چاہیے. کیا بات ہے. اچھا انجیر پہ میں ایک چھوٹی سی ٹپ بھی ساتھ دے دوں, آپ اچھی لگے گی آپ کو بھی. میری کمر میں نا درد نکل گیا تھا اور میں یہی مارننگ شو شروع کیا تھا میں نے, تو مجھے بہت تکلیف ہوتی تھی. تو مجھے یاد ہے میری امی نا استعمال کیا کرتی تھی انجیر کو کاٹ کے نا 2 پیسز میں, تو آلیو آئل میں نا بھگو کے اس کو, وہ یہی اس کی ٹپ ہوتی ہے نا کہ اوور نائٹ آپ بھگو کے رکھ دیں اور صبح جب وہ نرم ہو جائے تو آپ اس کو استعمال کریں. آلیو آئل میں پڑی ہوئی جو انجیر ہوتی تھی نا وہ امی پھر 6 سے 7 دن کے اندر اس کو کھا لیتی ہوتی تھی, صبح ہمیں بھی کھلاتی تھی. یقین کریں میں نے شروع کیا تو مجھے ہفتہ نہیں گزرا میری کمر کا درد کیا ہے کیا نہیں ہے ٹھیک ہو گیا, ورنہ میں کہہ رہی تھی جا کے ایکس رے کراؤں گی, اتنی درد تھی. کیونکہ اکثر ٹائم لوگوں میں جو یہ بون پینز ہوتی ہیں نا اس کی وجہ وائٹامن ڈی کا لو ہونا, کیلشیم کا لو ہونا, نیوٹرینٹس کا لو ہونا, یہ اس میں ایک بیسک ریزن ہوتی ہے. انجیر میں ایسا کیا ہوتا ہے جو ایک دم سے کمر درد؟ انجیر میں کیلشیم ہے, کیلشیم کا بڑا اچھا ریچ سورس ہے انجیر. اچھا انجیر سے آپ کو جب کیلشیم ملتا ہے تو آپ کی بون پینز جو ہیں وہ کنٹرول ہو جاتی ہے. پھر ان ساری جو سبزیاں پھل ہیں اور یہ جو ڈرائی فروٹس ہیں اس میں اینٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں, وہ ہماری ہیلپ کرتے ہیں ہماری جو بون اسٹرینتھ ہے اس کے لیے. اچھا ایک کال شہباز کی شامل کر لیں. السلام علیکم. جی شہباز بھائی کیسی طبیعت ہے؟ جی شہباز بھائی. میم ایسا ہے میرا ایشو ہے کہ میری نا مسز ہے, ان کو نا ہڈیوں کی بہت شدید درد ہے. ٹھیک. تو ان کا جو کیلشیم کا ٹیسٹ تھا وہ بھی کروایا تھا, تو اپنا وہ ان کا کلیئر آیا, اس میں اپنا تھوڑی سی نا آئی تھی جس سے کیلشیم کی کمی ہے, اس کے لیے کیلشیم کی کوئی ٹیبلٹ بھی لے رہی ہے, تو لیکن ان کی ہڈی میں جو درد ہے وہ ختم نہیں ہوتی. کبھی پاؤں میں ان کے سوجے رہتے ہیں اور تھکاوٹ بھی بہت ہوتی ہے, اور ان کے ساتھ کام گھر کے کام کا ان کی ایج کتنی ہے؟ ان کی ایج کتنی ہے ڈاکٹر صاحب پوچھ رہے ہیں ایج کتنی ہے ان کی؟ ایج ان کی 42 ہے. میں ان کو ہاسپٹل لے کے گیا تھا تو ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا کہ ان کا جو گھٹنا ہے نا اس میں کوئی ہڈیاں بھر کے نا, تو
تو وہ یہ جو इनको 70 साल में तकलीफ होनी थी ना, वो इनको 40 साल में शुरू हो चुकी है। उन्होंने मुझे एडवाइस किया कि आप इनका जो घुटना है ना वो चेंज करवा दें। तो मैंने कहा ये तो इतना आसान काम नहीं, आपने तो बड़ी आसानी से कह दिया कि घुटना चेंज करवा दें, तो ये तो बहुत मुश्किल है हमारे लिए। अभी तो ये चलो बहुत मुश्किल दर्द की टैबलेट लेके या जिसकी तरह अभी चल फिर रही है, उसके बाद तो ये बिल्कुल ही अपाहज हो जाएंगी और बड़ी मुश्किल हो जाएगी। इनकी जो घुटने की है ना हड्डी, वो भी डॉक्टर साहब बता रहे थे वो बुरी हुई है। अच्छा देखिए, जो इन्होंने ये चीज़ बयान की है ना, विटामिन डी का लो होना, कैल्शियम का लो होना, हमेशा सिर्फ यही वजह नहीं है, वजूहत और भी हैं। अच्छा, जाहिर है हम ये तो वो चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं जो जनरल चीज़ें हैं और जो हम घरों में सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जैसे इन्होंने जो चीज़, वैसे तो हिस्ट्री लेके पता चलता है, लेकिन जो इन्होंने चीज़ बताई है ना, आम तौर पे इस एज में गैंठिया का मर्ज हो जाता है ख़वातीन को। अच्छा, गैंठिया का मर्ज जो है वो आपके ये जो जिस तरह इन्होंने बताया ना कि इनका जो नी जॉइंट है, उन्होंने बोला कि इसको रिप्लेस करें, उसको ख़राब कर दिया ना उसने, आर्थराइटिस की वजह से जोड़ जो है वो ख़राब हो गया। जब जोड़ ख़राब हो गया और वो इस हद तक चला गया कि उससे अब उसको मज़ीद चलाना कुदरती जोड़ को मुमकिन नहीं है, तो फिर उसका एक बेस्ट सोल्यूशन यही होता है कि आप जोड़ तब्दील करवाएं। उसके लिए बहुत कामयाब ये ऑपरेशन है, बहुत इसके अच्छे रिज़ल्ट्स हैं, बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट्स हैं, लेकिन शर्त यह है कि आपको उसकी ज़रूरत हो और आप उस स्टेज पे पहुंच चुके हैं कि आपको अब ऑपरेशन होना चाहिए। और मैं एक हमेशा टिप देता होता हूँ अपने पेशेंट्स को भी, भाई आप एक डॉक्टर साहब से मिले हैं, उन्होंने आपको एक एडवाइस की है, वो आपको पसंद नहीं आई या आप समझते हैं कि आपको उस पर डाउट है, तो किसी दूसरे डॉक्टर से मिल लें, तीसरे से मिल लें, किसी और हॉस्पिटल से जाके आप ओपिनियन ले लें। आपको लगता है कि एक डॉक्टर जो है उसने प्राइवेट सेटअप में आपको ये ओपिनियन दी है सर्जरी की खातिर, तो आप सरकारी हॉस्पिटल में जाके एक ओपिनियन ले लें। लेकिन बार बार एक राय जो आपको दी जा रही है उससे दूर जाना जो है वो मर्ज को ख़राब कर देता है। अच्छा, वो जोड़ जो पहले ख़राब है वो मज़ीद ख़राब हो जाएगा ना, जब आप उससे अवॉइड कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि आपको वो ओपिनियन पसंद नहीं आ रही। जो सर्जरी कही है ये आप कह रहे हैं कि कामयाब है, मैं वही आपको बता रहा हूँ कि बहुत कामयाब है ये। आम तौर पे लोग ऐसे लोगों से मिलते हैं जिनका कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन हो चुकी होती है, फिर वो उसको ले के आगे से आगे कहानियाँ सुना रहे होते हैं। सो बैक टू द पॉइंट जो हम चीज़ डिस्कस कर रहे थे कि डाइट, नंबर 2 फिजिकल एक्टिविटी। आपकी अगर फिजिकल एक्टिविटी नहीं है तो आपकी जो बोन स्ट्रेंथ है वो कम होती जाएगी। क्यों? क्योंकि आपका मसल कमज़ोर हो जाएगा। और 40 के बाद यानी 40 साल की एज के बाद आपको जो चीज़ सबसे ज़्यादा सपोर्ट देगी वो आपका मसल है। ठीक है, क्योंकि बोन की ग्रोथ जो है वो 30 के बाद ऑलमोस्ट खत्म रुक जाती है वहाँ पे, उससे ज़्यादा उसकी आगे ग्रोथ नहीं होती, उसका साइज़ नहीं बढ़ता। बच्चों में तो बहुत तेज़ी से हो रही होती है, 15, 16, 20 साल के बाद जाके उसकी ग्रोथ कम होना शुरू हो जाती है, और 30 के बाद तो ऑलमोस्ट रुक जाती है। 30 के बाद जो चीज़ आप कर सकते हैं वो उस स्ट्रेंथ को बरकरार रखना है आपने। ठीक है, वो एक अच्छी डाइट, जिस तरह हमने जिक्र किया। नंबर 2 डाइट में, अच्छा मैं एक चीज़ जिक्र करना भूल गया, वो है आपका अंडा। आजकल जो मौसम है लोग कहते हैं जी अंडा गर्मियों में खाएं, सर्दियों में खाएं, मैं तो हमेशा कहता हूं कि हर मौसम में खाएं। ग्रेट। अच्छा, हमें कॉल्स बहुत आ रही हैं और एक मोहम्मद नसरुल्लाह की कॉल है, वो हम शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम नसरुल्लाह भाई। अस्सलाम वालेकुम। जी भाई, क्या मसला है बताइएगा। आज डॉक्टर बासित हमारे साथ मौजूद हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन है, बताइएगा। मैडम, मेरा हाजिर असद पे बोसा देने के लिए मुझे कोई धक्का आया है, उस वक्त तो होश नहीं रहा। स्टूडियो में आवाज नहीं आ रही है, सिर्फ मेरे कान पे, वो भी बहुत मुश्किल से। इधर साउंड चला है। हाँ, अब आ रही है। जी जी, अब बोलिएगा, क्या कह रहे थे हाजिर असद से? बेटा, हाजिर असद पे मुझे धक्का लगा है, उम्रे पे हाजिर असद पे बोसा देते हुए। हाँ, कोई ऊपर बंदे चढ़े, मुझे तो होश नहीं रहा। अब 20 दिन हो गया मुझे यहाँ पास अपना भावलपुर में, मुल्तान में आर्थो वालों से। हाँ, और रात में डॉक्टर लुकमान साहब है, शोएब लुकमान साहब फिजिशियन है, हाँ, MRI वगैरह कराई है। मुझे कुछ 20 दिन हो गए, मेरा दर्द ही नहीं जा रहा। लेफ्ट जो है ना मेरा ये शोल्डर, हाँ, इसमें इतनी दर्द है, इतनी तकलीफ है, मैं सो नहीं सकता सारी रात। अभी भी मुझे बच्चे दबा रहे, मैं आपको देख रहा था प्रोग्राम में। अभी ना मैं नमाज पढ़ सकता हूँ, ना मैं सही सो सकता हूँ, बहुत तकलीफ है। सही माने इसकी तशखीस नहीं हो रही कि मसला क्या है। अच्छा भाईजान, मुझे बताइएगा आपकी शुगर है? आपको कोई ऐसा मसला? शुगर का मर्ज? कोई मसला ना शुगर है, ना मुझे कोई रात को ब्लड प्रेशर थोड़ा सा उन्होंने बताया, बीपी थोड़ा सा। अच्छा, ये बात कीजिएगा डॉक्टर साहब से। जी देखिए नसरुल्लाह साहब, एक तो ये जो मसला आपको हुआ है ना, इसकी बड़ी वजह ये बनती है कि जो शोल्डर जॉइंट है हमारा, उसके इर्द गिर्द पट्टे होते हैं, वो उसके इर्द गिर्द लिगामेंट्स हैं, मसल्स हैं। जब आप किसी ऐसे पोस्चर में गिरते हैं जैसे इस तरह करके बाज़ औक़ात लोग, तो किसी ना किसी लिगामेंट का, किसी ना किसी मसल का कोई प्रॉब्लम हो जाता है।
اچھا وہ پرابلم آپ کو پین کرتا ہے. جب پین کی وجہ سے آپ اپنے جوڑ کو ہلا نہیں پاتے تو پھر جوڑ جو ہے نا وہ فریز ہونا شروع ہو جاتا ہے. اچھا شولڈر جوائنٹ میں یہ سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ اس ٹائم آپ میرے بھائی جہاں بھی ہیں آپ کسی بھی ڈاکٹر صاحب کو دکھائیں, آرتھوپیڈک سرجن کو, وہ آپ کو ایک پین کلرز دیں گے اور جو بیسک دوائیاں ہیں وہ دیں گے اور اس کے ساتھ آپ کو ایکسرسائز بتائیں گے. اس میں ایکسرسائز بہت ضروری ہے. اس کو ہلانا جلانا آپ نے نہیں چھوڑنا. جب آپ کی تشخیص ہو گئی ہے اور آپ کے ڈاکٹر نے آپ کو بتا دیا ہے کہ کوئی بہت زیادہ پریشانی کی بات نہیں ہے یا بہت زیادہ خطرے کی بات نہیں ہے, کیونکہ عام طور پہ اس طرح گرنے سے یا دھکا لگنے سے کوئی فریکچر نہیں ہوتا, عام طور پہ نہیں ہوتا, لیکن پھر بھی ایکس رے کروا کے اس کو کنفرم کر لینا چاہیے کہ کوئی فریکچر تو نہیں ہے یا کوئی اور پرابلم تو نہیں ہے. اس میں آپ ایک میڈیسن لیں 2-3 ہفتے اور ساتھ ایکسرسائز کریں تو یہ بڑے آرام سے ٹھیک ہو جاتا ہے. ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد دوبارہ جوائن کریں گے. ہمیں بہت کالز آ رہی ہیں, ہم پروگرام کے بعد جو ہے آپ کی کالز بھی اٹینڈ کریں گے. آئیے بریک کے بعد.